السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 17۔ معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈز دو۔ اوہ شیور۔ وہ گھاس پہ بیٹھے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا فریڈیلم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات اب تک فلسطینی بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں میں چمک رہی تھی۔ معتصم اس چمکتی دھوپ میں پزل باکس پکڑے کافی دیر سے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو، کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہری حروف پڑھے۔ مارکڈ آن ہومرز ڈاؤٹس اے اسٹک ود ٹوین اسپراؤٹس۔ ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہراکلیتس نے کہا تھا کہ اسے درے مارنے چاہیے۔ اس کے کہنے پہ معتصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ سٹک۔ یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کے شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ معتصم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی۔ کسی خاص نشان سے؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ اوبیلس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ اوبیلس کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اوبیلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اس طرح کہو نا۔ اس نے پزل باکس کی سلائیڈ اوپر نیچے کی یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہیلی کا جواب ہے حیا۔ ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بد دلی سے پزل باکس اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پہ اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پہ تھیں۔ وہ اور ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھیں۔ اب نکلیں تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئی۔ خریدا انہوں نے کچھ نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہیں۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھی جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے۔ ہالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ؟ تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھیں۔ اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔
مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ہالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بیتاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہی ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا۔ لکڑی کی بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کروایا تھا اس نے اس دن۔ سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ آؤ پارک چلتے ہیں۔ ہالے اسے بلا رہی تھی مگر وہ اسی طرح سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تبدیل ہو گیا۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں۔ سنیپ دیئر آ بلوڈڈ پائن، بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی کی ہیل۔ سپلٹ دیئر سم ٹیئرز ڈیوائن۔ اس کی متحیر نگاہوں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا۔ آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی تھیں اس جگہ۔ راؤنڈ دا ایمرالڈ کرسیفائڈ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع اراضی پہ جم گئیں جنہیں دو گزرگاہیں صلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ زمرد گھاس جو مسلوب تھی، اینڈ دا فریڈم پٹریفائڈ، ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی۔ اتاترک کا مجسمہ استقلال یمینی، a love lost in symbolic smell، پیار جو کھو گیا۔ ڈی جے، اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ادھر 7 استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی اور اس روز اسکوائر ٹاکسم ٹیولپس کی مہک پھیلی تھی۔ علامتی خوشبو، ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھے۔ انڈر وچ لائنز ڈویل، اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز۔ ہاں، میٹرو لائنز، ریلوے لائنز۔ نیچے ریلوے اسٹیشن تھا۔ ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔ اوبیلسک کا نشان کس چیز کا نشان تھا بھلا؟ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ ہالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ ہالے کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کسی خوابیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑائی، ٹاکسم، پورے 6 حروف۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ ہالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ وہ ہالے کا ہاتھ تامے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں کے رش میں جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اسی طرح ہالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ ہالے 2 مگ گرما گرم کافی کے لے آئی اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے لا تعلقی سے شانے اچکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہالے، وہ ادھر ہی آ گیا۔ اس نے سراسیمگی کسی کیفیت میں کپ نیچے کیا۔ ہالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا، وہ عین ان کے سر پہ آ پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہیم جشیم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا اس وقت بے حد خوف زدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور، بیٹھے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ ہالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔
حیا نے سمجھ کر سر کو اذبات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ ہمراہ قطعاً غیر متوقع تھا۔ گو کے رد عمل کے طور پہ اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا، اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ چھپک چھپک، جلدی جلدی۔ حالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھی۔ کافی گرم تھی اور اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے گاہک اور ویٹرز اس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کے رش میں سے راستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی تھی۔ برگر کنگ سامنے ہی ہے، جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے۔ مگر تمہیں اس پہ کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اتارنے تھے۔ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئیں اور استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کر دم لیا کہ وہاں موجود لڑکا قدرے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر۔ وہ سمجھا وہ دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حیا نے پھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہے؟ کچن میں نہیں، مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، سو بنا کوئی سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری میں لے آیا۔ پینٹری مستطیل سی تھی اور اس میں سٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے۔ کچھ دوسرا کاٹھ کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا۔ حالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ نیچے کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ؟ گورسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا لائی اور کمرے کے وسط میں فرش پہ آمنے سامنے رکھی۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلال جسیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تب ہی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک چوکور کھڑکی نما روشن دان تھا۔ وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر آتا تھا۔ اس نے روشن دان کے شیشے کی سلائڈ ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگی۔ وہ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ کی دونوں جانب ایسی ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں اطراف سے عمارتوں سے گھری تھیں۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سا سکون ملا تو حالے کو ادھوری بات یاد آ گئی۔ وہ پرجوش سی کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ جو تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر قبل محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پہ آ بیٹھی اور گورسل شٹل آنے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں بھی سارا راستہ وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہیں۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا، یہی بات ہے۔ وہ پریکٹیکل اور کم گو سا آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں۔ اس نے شانے اچکا کر کہا تھا۔ کمرے میں آ کر حالے تو سونے چلی گئی۔ ٹالی اور چیری بھی تب تک سو چکی تھیں، جبکہ اس نے پہلے تو اپنی میز کی دراز میں اس ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے GPS ٹریسر میں ڈال کر دیا تھا۔ وہ دراز میں ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتا چلا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کسی اور شے میں بھی ٹریسر ہو یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے اتفاقات تو کم ہی ہوتے تھے، اتنا تو اسے یقین تھا۔ جو بھی ہے، وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکونی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پہ بیٹھ گئی اور پزل باکس چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہیلیاں ایک چوکور کی صورت میں باکس کی چاروں اطراف پہ لکھی تھیں۔ چوکور اسکوائر، ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائیڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کا آخری حرف
जैसे ही एम पे आया, जगह पे आया, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स की दराज स्प्रिंग की तरह बाहर निकली। वो बिना पलक झपके बेयकीनी से बॉक्स के अंदर देख रही थी। उसने मेजर अहमद का पज़ल हल कर लिया था। वो बॉक्स खोल चुकी थी। दराज में एक सफ़ेद मुस्ततील कागज़ रखा था। वो कागज़ पूरी दराज पे फिट आ रहा था। उसने 2 उंगलियों से पकड़कर कागज़ बाहर निकाला। बालकनी की मध्यम रोशनी में वो कागज़ पे लिखी तहरीर बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकती थी। 2 फुल स्टॉप्स अंडर द की, चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स। उसने बेयकीनी से वो सतर पढ़ी जो कागज़ के ऊपरी हिस्से पे लिखी थी। क्या ये कोई मजाक था? अप्रैल फूल? उस कागज़ के टुकड़े के लिए उसने इतनी मेहनत की। कागज़ के चारों कोनों में छोटा छोटा सा 6 का हिंसा भी लिखा था। उसने कागज़ पलटा। उसकी पुष्ट पे बिल्कुल वस्त में एक बार कोड छपा था, मोटी पतली 1 इंच की लकड़ी, और उनके नीचे एक सीरियल नंबर। शैम्पूज, लोशन और अनगिनत दूसरी अशिया के लिफाफों और डब्बों के कोने में अक्सर ऐसे ही बार कोड छपे होते हैं। इस बार कोड का वो क्या करेगी? मगर नहीं, बॉक्स के अंदर कुछ और भी था। दराज की ज़मीन से एक लोहे की लंबी और अजीब वज़े की चाबी चिपकी थी। उसने 2 उंगलियों से चाबी को खींचा तो वो जो गोंद के महज एक कतरे से चिपकाई गई थी, उखड़कर हया के हाथ में आ गई। हया ने देखा चाबी के नीचे मौजूद लकड़ी पे 2 मोटे मोटे नुक्ते लगे थे और उनके दरमियान लिखा था ए मेहनत। फिर कोई पज़ल, फिर पहेलियाँ, चाबी तले 2 फुल स्टॉप। वो दोनों नुक्ते उसे मिल गए, मगर अब वो इनका क्या करे? काश वो ये सब उठाकर मेजर अहमद के मुंह पर दे मार सकती। ये चाबी किस शय की थी? किसी कमरे, किसी गाड़ी, किसी घर की? अगर पहाड़ खोदने पे ये मरा हुआ चूहा ही निकलना था तो बेहतर था वो उसे तोड़ कर ही निकाल लेती। अच्छा मजाक था। उसने खफगी से दराज बंद की तो वो फिर बाहर निकल आई। उसने 2 बार दराज को अंदर धकेला और उसे पकड़े पकड़े स्लाइड्स ऊपर नीचे की। कोड बार का 6 हरफी अल्फाज बिगड़ गया। बॉक्स फिर से लॉक हो गया। उसने हाथ हटाया तो दराज बाहर नहीं आई। वापस बिस्तर पर लेटते हुए वो बेहद कोड़ रही थी। एक चाबी से कोई और पजल बॉक्स खुलेगा, उससे कोई और, उससे कोई और। क्या वो सारी ज़िंदगी मुकफ्फल ताले ही खोलती रहेगी? अच्छा मजाक था। फिर वो जहन से ये सोचें झटक कर पाशा के बारे में सोचने लगी। एक मुतमईन मुस्कुराहट खुद ब खुद उसके लबों पर बिखर गई। बहुत अच्छा किया उसने कॉफ़ी उलटकर, वो इसी काबिल था। हकीकत में अपने रूबरू पाशा को देखते हुए उसे तस्वीर से बेहतर लगा था। उसका कद काफ़ी ऊंचा था, 6 फीट से भी ऊपर, और लिबास भी मुनासिब था। आंखों पे बग़ैर फ्रेम के ग्लासेस लगाए और ज़रा ज़रा सी बढ़ी शेप। वो रूबरू देखने में बस ऐसा था कि मुकाबिल उसकी इज्जत करे, मगर उससे बढ़कर कुछ नहीं। हैंडसम तो वो उसे कभी नहीं लगा था, ना ही उसकी शख्सियत में कोई सहर था जिसकी बातें बहारें करती थी। वो देखने में बस एक दरमियाने दर्जे का आदमी लगता था। ये शायद इस्तिकलाल स्ट्रीट में चहल पहल कदमी करने के लिए उसने ख़ुद को एक आम आदमी की तरह ड्रेसअप करके कैमोफ्लेज कर रखा था। शायद यही बात हो। वो इन्हीं सोचों में घिरी कब नींद की समंदर में डूब गई, उसे इल्म ही ना हो सका। उसने चाबी की होल में घुमाई और फिर अलमारी का पट खोला। सामने वाले खाने में जहाँ चंद कागजात के ऊपर उसने जली हुई अतराफ वाला पजल बॉक्स रखा था, अब वहाँ नहीं था। उसके जहन ने लम्हों में कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई। अगले ही पल वो पट बंद करके बाहर आया था। बहारे गुल। सीढ़ियों के दहाने पर खड़े होकर उसने आवाज़ दी। बहारे काफ़ी दिनों से उस आवाज़ की मुंतज़िर थी, मगर अब्दुर्रहमान को अपनी मसरूफियत ने अलमारी खोलने का मौका शायद आज मिला था। इसलिए अब आवाज़ सुनकर वो जो टीवी के सामने बैठी थी, ताबेदारी से उठी और सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल के दहाने पे पहुंचकर उसने झुका सर उठाया। वो उसके सामने खड़ा था। वो अभी अभी होटल से आया था। सुटाई की नाट ढीली किए कोट के बगैर था। उसे मुतवज्जे पाकर अब्दुर्रहमान ने सवालिया अबरू उठाई। क्या बहारे गुल मुझे बताना पसंद करेंगी कि वो पजल बॉक्स किधर है? मैं पसंद करूंगी। बहारे ने सादगी से अजबात में गर्दन हिलाई। मैंने वो हया को वापस कर दिया। वो चंद लम्हे कुछ कह ही नहीं सका। उसका चेहरा बेतासुर था, मगर बहारे जानती थी कि उसे धचका लगा है। किसकी इजाज़त से?
وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو۔ پورا عدلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو، کون عبد الرحمن؟ کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لہجہ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا۔ عائشہ قریب میں کہیں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہارے دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہیلی کھدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک سی لکھی تھی، تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہیلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اوف! اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لگی تھیں۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، ویسے تو وہ ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے کوشش ہوتی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مرکوز کیے کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھا۔ وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔
ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوڈ ٹاکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بار کوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بار کوڈ بھی کسی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر؟ شاید اس سطر سے کوئی مدد ملے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی اٹھا لی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سطر اس چابی تلے رکھے 2 نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے امانت کسے کہتے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارا والا امانت، ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے یہ لگتا ہے حیا کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی نیو برانڈڈ گاڑی۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں بھی کوئی نادیدہ لکھائی ہو اور آنچ دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں۔ اس ایک لفظ امانت کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالیں اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معتصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنے تھا۔ امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً معتصم نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ وہ آڈیٹوریم سے نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت فون تو نہیں کرتی تھیں۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا، یہ وہی پاکستان کا نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔ ہیلو۔ کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا اونچی بولی تھی۔ ارد گرد کے شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ وہی نرم خوبصورت ٹھہرا ہوا انداز۔ اب وہ اس سے چڑھتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کر ہی لیتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت تو آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہوگی۔ وہ باہر کوریڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے لگتا تو خیر یہی ہے کہ آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ غصے میں ہیں؟ خیریت؟ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہیلیاں بوجھوں؟ اس نے ضد سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سبانجی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پہ رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے ہی اتنے دن لگا دیے۔ خیر، آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے؟ وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی تھی۔ استنبول کی دھوپ ارد گرد سبزہ زار کو سنہری پن عطا کر رہی تھے۔ اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں؟ کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تھا، خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی۔ وہ شاید برا مان گیا تھا، مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا، بس اسی دوران آپ مل گئی۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پہ غور کریں۔ وہ ڈالی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سبانجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔
کلینک کی انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خشکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کاؤچ پہ خاموش سی بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ توسط سے اس نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا، اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشنز کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ ٹریسر والی ڈبیا ڈورم میں ہی تھی، اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ والے نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھیں، البتہ اسکارف اور لانگ سکرٹس والی مل جاتی۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ مختصر سکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کے سکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا جو ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی۔ ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی۔ دفعتاً اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی؟ اس نے۔ میرے اللہ نے اس کے لیے میرا دل کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو نقاب کو سوچ کر ہو رہی ہے گھٹن۔ ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پر بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک اپنے میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا۔ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے۔ کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کے مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں اس زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے اشانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹشو سے پیشانی پہ آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزنز میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد تھی، مگر وہ اس کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی اس ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح۔
شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کی دونوں اطراف میں اٹھتی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا اور جہان نے سیاہ جینز پہ گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا۔ اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا پینا کولاڈا، ناریل اور اناس کی رسیلی خوشبو اور دور ٹاکسم اسکوائر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ اچھا ہے، وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا۔ حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلاٹینم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا۔ یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھیں، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکر نے اسے پوری رپورٹ دی ہوگی، مگر جواب اس کے پاس تیار تھا۔ عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا، مگر اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ حالے اور میں نے اس سے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلے جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا تھا نا۔ اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا۔ اس کے پچھلی طرف گھنٹی لگی ہے۔ گلاس خالی کر کے جہان نے کچرے دان میں اچھال دیا۔ حیا کا ابھی آدھا گلاس باقی تھا۔ تم بتاؤ، تمہیں لندن کب جانا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی۔ قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرام میں سوار سیاحوں کا گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہا تھا، جس کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اگلے ماہ کا سوچ رہی ہیں، تب تک تم بھی فارغ ہوگی۔ باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ترکی میں ہی گھومے پھریں گے اور کچھ قطر، پیرس، دبئی وغیرہ جا رہے ہیں۔ تو تم ہمارے ساتھ لندن چلو نا، پھر جولائی میں واپس آ کر کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلی جانا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیو قدم میں رہنا چاہتی ہوں۔ گو کہ جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا، مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہ سمجھا۔ اوہ، ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو۔ جہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ حالے کی دوست چھاپنے کے لیے تیار تھی، مگر جہان کے منع کرنے پہ اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی۔ آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا اسے یہ سب کسی با اعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے، اور میجر احمد سے بڑھ کر کسی پہ اعتبار نہیں تھا۔ تبھی اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے۔ گڈ گرل۔ وہ ایک دم اس کے بالمقابل آ کھڑا ہوا، یوں کہ حیا کے سامنے کا منظر چھپ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ کہتے ہوئے اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر سے لپیٹنے لگا، یہاں تک کہ کون آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار کو رول کر دیا۔ پھر اس نے حیا کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے ناسمجھی سے گلاس اسے پکڑایا۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس نے گلاس کون کے منہ میں انڈیل دیا۔ جھوس دہاڑ کی صورت اخبار کی کون میں گرنے لگا۔ جہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون کو مزید لپیٹنا شروع کیا، پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا۔ تہیں کھلتی گئیں اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا۔ صفحے سوکھے تھے اور جوس غائب۔ زبردست۔
وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک تھی، اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا یا پھر کچھ اور کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے۔ جہان نے اخبار اب 2 تہہ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفعتاً حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا۔ میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ یہ سرسرا جواب تھا۔ جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ اس نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں، تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان۔ ریلی؟ جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جانے کیوں جو اب تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھما دیا۔ تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا۔ پینا کولاڈا ایک دھار کی صورت میں گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ میں نے یہ کیسے کیا۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان۔ اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دنوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک کر وہ واپس مڑ گئی کہ اب اس کی پیاس مر گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شعبدہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دیں۔ دور سامنے گلی کے اختتام پہ ایک اونچا ٹاور تھا، جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رہا تھا، جسے زمین سے گویا اگ آیا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سے اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی اس سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، غلطہ ٹاور، جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پہ گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر خود سے فون کیا تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا۔ وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ وہ ذرا جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر ہی کہ پھنسوں۔ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بیوق ادا میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ احمد کو بتایا۔ میں وہ رپورٹ شائع کرانا چاہتی تھی، مگر جہان نے منع کر دیا۔ روانی میں وہ کہہ گئی، مگر پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ تو منع کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائے، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر رہی۔ وہ ذاتی اناث کے باعث کہہ رہا تھا۔ یقیناً ایک رپورٹ سے اس ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک آدمی کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔
عبدالرحمن جیسے شہرت زدہ مہرے تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پہ کوئی چھینٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ کبھی فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا ہے؟ وہ بات کاٹ کر بولا، لیڈی کبرا سے، ادھلار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑے۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ زچ ہو کر بولی، مجھے تو لگتا ہے حیا کہ اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ جہان سکندر کو میرے بارے میں بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر دیکھ سکتی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے اور آپ کے رابطے کو کبھی بھی غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پر بگلوں کا ایک غول پھڑپھڑاتا ہوا اڑا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے بھورے سفید پروں پہ مرکوز کیے بالکل ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ اور نہ ہی برہنگی، تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا، بس اب پل کے آخری حصے پہ تھی۔ بگلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑپھڑاتا ہوا گزر رہا تھا، سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس بیچگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ پل پیچھے رہ گیا۔ گورسل اب پرانے شہر اناتولیا ایشیائی حصے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز یکسوئی سے سن رہی تھی۔ جو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، حد پار کر لی، تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس انسان نے خود کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے، ورکل جنتا۔ پرانے شہر کی سڑک پہ کوئی ٹریفک جام تھی۔ گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کنارے چلتے لوگ اور دکانوں پہ لگا رش، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہیں حیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکیں، جو انہیں مسحور کر دے، ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوعہ حد پار کراتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورکل جنتا ہیں۔ پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رینگ گئی تھی اور اب چھاؤں کی نیلاہٹ ان پر چھا رہی تھی۔ وہ سانس روکے موبائل کان سے لگائے دم سادھے سن رہی تھی۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے۔ تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے، بخشش مل جاتی ہے، مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا۔ دنیا والوں نے تو جنتیں نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی ویسا کرتے ہیں جو کسی شے کے اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا۔ شہر کا ایک بلبلا جو اس کے گرد تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھینکس میجر احمد، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔
قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ ہالے نے ڈورم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پھیلی کتابوں میں منہمک تھی، چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری ہے کیا؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے مصر تھی سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا اور بھنی مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا سٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ حالے نے پرس اور چابی سنبھالی۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پہ تھا۔ اس کی 2 متوازی دلازیں گلاس کی بنی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، لڑکیاں، عورتیں اور بے حد معمر خواتین۔ خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں جانب ہالے۔ درمیان میں اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ کلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹرم کے عقب میں دیواریں خوبصورت بینڈ سے ڈھکی تھیں جس پہ انگریزی میں چھپا تھا، چہرے کا حجاب واجب یا مستحب۔ اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ سکارف کر لے، یہ اس کے تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا سو ڈائس سنبھالے کھڑی میرون سکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھیں۔ واجب وہ چیز ہوتی ہیں جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ ہے، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب، لیکن کیا چہرہ بھی ڈھکنا لازمی ہے؟ حیا نے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی۔ وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر رہی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پہ پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، اور پھر جب حج کے موقع پہ ایک لڑکی جو اونٹ پہ بیٹھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشعوری طور پہ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھیں وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں۔ جو سورہ آیا میں ہے، سورہ نور میں ہے، وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، تو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑ پھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس جا چکی تھیں اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پہ آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھیں۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور حالے باری باری پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھیں۔ رہی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل والا حج کے موقع کا قصہ اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ 2 فاختائیں تیزی سے اڑتی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں۔
حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھیں اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب گربانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تو مدینہ کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اپنی اوڑیاں حصوں میں پھاڑیں اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے، سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے، میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر بکل مار کے دکھائی کہ یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ طایا فرقان کہتے تھے کہ جب پرندے یوں ٹکراتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہاں عمارت نہیں تھی، اب وہ اسی راستے پہ اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ معلوم نہیں تھا کہ فلسفی کتنی درست تھی مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا، شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پہ اب ایک سیاہ عبایا اور سیاہ سکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھیں، خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سے مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کہہ سکتے ہیں تو وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ ہال میں بے اختیار کہکا بلند ہوا، شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھیں۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکیں، پورا ہال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے، اور پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں، اور آخر میں ہر پیپر میں کچھ سوال بہت پیچیدہ اور بہت مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کے ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے، ایکسٹرا سوال، جبکہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی اپنا ایک سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے، شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھی، کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتی انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی، اس نے انگلیاں نہیں نکالیں، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے مستحب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تقلید کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ ان کے سوال پہ حال میں خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔
ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں یہ چند باتیں ضروری ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہی۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے۔ نمازیں ہم پوری پڑھتی نہیں، جو پڑھیں ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہو۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ۔ یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کے آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی۔ ہراکلیٹس کی دائمی آگ، بھڑکتا آتش دان، دہکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب تھا، تو نیک عمل تھا تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے۔ سوچا ہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر، اسے کریں اور اسے پھیلائیں۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے وہ کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ سانس لینے کو رکی، حال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف سکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر مجھے بھی یہ پسند ہونا چاہیے۔ وہ سٹیج سے اتریں تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے سکارف والی اور میرون سکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھی، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھیں، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹیں، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان۔ ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے سکارف کا سامنے کو گرا دایاں تکونا پلو اٹھایا، اسے پہلے بائیں گال کے ساتھ سکارف کے حالے میں اڑسا، پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئیں۔ اتنی سی بات تھی۔ وہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا، سب ویسا ہی تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے، گورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی صحیح کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا گیا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی، پر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ نہ کہ رخسار، ناک، ٹھوڑی یا پیشانی سے، سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتی ہے۔ پھر کیسی پریشانی؟ لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ حالے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ ڈورم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور معتصم اترتے دکھائی دیے۔ حسین لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی، کتاب پہ جھکی، ذہنی طور پہ ابھی تک اسی حال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے۔
جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر ہی نہ آ سکی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی۔ لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ تایا ابا اور روہل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکی اس لیے کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی یہی تو کرتے تھے، اپنی ہی کہتے رہتے تھے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کی سن کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے، پھر کسی وعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ بیوک ادا کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں، ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، راہداریاں تاریک تھی، صرف دوسری منزل کی اسٹڈی روم میں نیم روشنی سی چھائی تھی۔ اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، یا پھر میز پہ کھلا پڑا لیپ ٹاپ عبدالرحمن کا، البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر ذرا خوف سے واپس میز پہ پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت سی چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور انگلیوں سے کن پٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں ہار سکتا۔ اس نے خود کو یقین دلایا۔ ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشا جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا، کامیابی بہت نزدیک تھی۔ جو وہ چاہتا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا، مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، ہر شے دھپ سے اس پہ آ گری تھی، اور وہ بھی اس کے دوست طفیل۔ دھوکہ دے کر اس سے بڑھ کر تکلیف دہ شے کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیت ناک دن اس کی نگاہوں کے سامنے لہرائے تھے، اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر۔ وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبدالرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اسے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی، مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پہ توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبدالرحمن نے کبھی موقع کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر اس سب سے پہلے اسے اس چھوٹے سے مسئلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ وہ کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم پہ اعتبار کر کے، مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پہ رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پہ میسج کرنے لگا۔ 26 مئی سے سوانجی میں امتحانات کا موسم چھا گیا۔ اس کٹھے موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسم کا مجسمہ، استقلال جدیسی کے چکر، جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں اسے سب بھول گیا تھا۔ ادلار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹنکشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہوگی۔ وہ حیا سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پہ کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، مگر صبح ہی حالے کسی آندھی طوفان کی طرح ڈورم میں بھاگتی آئی تھی۔ حیا اٹھو! وہ حالے کی زور زور سے پکارنے پہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیچے اپنے بینک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی حالے کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے نیچے اتری۔
حیا۔ حالے کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد ہو رہے تھے۔ حالے! حیا، فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس پہ اٹیک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ! اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی۔ پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ خدایا، معتصم وغیرہ کتنے پریشان ہوں گے۔ ان کے تو دوست بھی تھے مسافر برادر جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا، ہمیں ان کے پاس جانا ہے، جلدی چلو، جلدی کرو۔ اس نے جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور پھر لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ حالے کے ساتھ باہر آ گئی۔ کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی پہر ترک موبائل نمبر سے پیغام آیا ہوا تھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔